لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات پڑھیں گے محمد. درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی ان مرحومہ کے لیے جن کی ایصال ثواب کی یہ مجلس. ربن بی بی بنت سید ظہیر حسین کے لیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اللهم اجمع. اگر آپ حضرات تھوڑا سا اور آگے چلے آئیں تو جو لوگ چلے آ رہے ہیں ان کے لیے تھوڑی سہولت ہو جائے گی. تھوڑا تھوڑا آگے بڑھائیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، جن آیتوں کی میں نے تلاوت کی ان کا تعلق سورہ ملک کی ابتدائی آیتوں سے ہے. آغاز انہی آیتوں سے ہو رہا ہے سورہ ملک کا. اس سورہ میں اللہ جل شانہ نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ وہ خدا جس کی عبادت و اطاعت کا تمہیں حکم دیا ہے وہ ہے کون. کیونکہ جب انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کس کی اطاعت کرنا ہے تو پھر اطاعت اگر واقعاً وہ لائق اطاعت ہے تو پھر اطاعت میں سہولت ہو جاتی ہے. اگر وہ شخص آپ کو حکم دے رہا ہے جو آپ کی روزی روٹی کا ذمہ دار ہے. ایک دفعہ فری میں کوئی آپ سے کہتا ہے غنڈہ گردی ہے، دادا گیری ہے، میں کہتا ہوں یہ کام کرو. اور ایک دفعہ نہیں، جو شخص ہمیں اطاعت کا حکم دے رہا ہے
وہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے، وہ صاحب اقتدار بھی ہے، ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، حتیٰ وہ ضرورتیں جن کا علم خود ہمیں نہیں ہے، ہم ان ضرورتوں سے واقف بھی نہیں ہیں، آشنا بھی نہیں ہیں، ان کا بھی وہ خیال رکھتا ہے۔ اور وہ کسی چیز کا ہمیں حکم دے تو دونوں اطاعتوں میں فرق ہو جاتا ہے نا۔ دوسری اطاعت انسان خوشی خوشی انجام دے گا، بغیر کسی جبر و اکراہ کے۔ پروردگار اپنا تعارف کراتا ہے، پہچانو تمہارا حاکم اور تمہارا معبود ہے کون، جو تمہیں کچھ کام کو کرنے کی اور کچھ کام کو نہ کرنے کا تمہیں فرمان دے رہا ہے، وہ ہے کون؟ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ خدا عاجز و ناتواں نہیں ہے، وہ خدا تمہارا محتاج بھی نہیں ہے، وہ خدا تمہاری اطاعتوں سے بے نیاز خدا ہے۔ کہ وہ ہے کون؟ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ خدا ہے کہ دنیا میں جس چیز کا آپ تصور کر سکتے ہیں وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ جن جن چیزوں کو آپ تصور کر سکتے ہیں، دنیا کی کوئی، کائنات کی، دنیا ہی نہیں، کائنات کی کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کا وہ مالک نہ ہو۔ پوری کائنات کا اگر کوئی حقیقی حاکم تصور کیا جا سکتا ہے تو اس کی ذات ہے۔ اگر کچھ ہیں جو حاکم ہونے کا دعویٰ تو رکھتے ہیں مگر ہیں بڑے عاجز و ناتواں، ہیں بڑے عاجز و ناتواں۔ کوئی جو ہے پریزیڈنٹ بنا ہے، کوئی پردھان منتری ہے، کوئی جو ہے مکھی منتری ہے، بڑے بڑے عہدے لوگوں کے پاس ہیں مگر ہیں عاجز و ناتواں۔ قادر حاکم اگر کوئی ہے تو وہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری اس دنیا میں خوب جرم پر یہ جو ہے سزا ملتی ہے، معقول سی بات بھی ہے، جرم کی سزا ملنی چاہیے، مگر ہماری دنیا میں ادھورے جرم پہ سزا ملتی ہے، جب جرم پورا ہو جاتا ہے تو سزا نہیں ملتی۔ جب جرم ادھورا ہے، مثال کے طور پر خوب آج کل حالات ملک کے اچھے نہیں ہیں، بہت سے لوگ مالی پریشانیوں کا شکار ہیں، بہتوں کی جاب چلی گئی، یہ جو ہے کورونا کے بہانے جاب گئی ہو یا حاکموں کی نالائقی کے بہانے جاب گئی ہو، اس سے مجھے بحث نہیں ہے کہ برا حقیقت یہ ہے کہ آج بہتوں کی جاب چلی گئی ہے، روزی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، لوگ پریشان ہیں، بہت سارے کارخانے بند ہو گئے، بہت ساری فیکٹریاں بند ہو گئی، چھوٹے بڑے ہر ایک کی جاب خطرے میں آ گئی، بہت سارے افراد دنیا کے مشکلات سے گھبرا کر کے خودکشی کر لیتے ہیں۔ کرنا نہیں چاہیے، اسلام میں بھی گناہ ہے اور قانوناً بھی جرم ہے۔ دنیا کی مشکلوں سے گھبرا کے زہر پی لیا، گھر والوں کو خبر ہوئی، فوراً گھر والوں نے پہنچا دیا اسپتال، وہاں مخلص اچھا تجربہ کار ڈاکٹر مل گیا، اس نے اپنی کوششوں سے انہیں بچا لیا، زہر بدن سے نکال دیا، بچ گئے۔ جرم پورا ہوا کہ ادھورا ہے؟ پورا تو نہیں نہ ہوا جرم، بچ گئے نا، ادھورا جرم ہے۔ ادھر خبر مل گئی جو ہے پولیس والوں کو، وہ آدھم کے چلو جیل۔ کیوں بھائی؟ تم نے خودکشی کی کوشش کی ہے، خودکشی جرم ہے، کورٹ کچہری بہرحال سزا ہو گئی انہیں۔ جرم پورا ہوا کہ ادھورا؟ جرم تو ادھورا ہے نا، نامکمل جرم ہے، سزا ملے گی۔ اچھا اگر خدا نہ خواستہ اسپتال پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، یا وہاں جب پہنچ تو گئے وقت پر، ڈاکٹر نالائق ملا، نہ بچ سکے، مر گئے، اب جرم پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب جرم پورا ہو گیا نا، بلاؤ پولیس والوں کو، گرفتار کریں
اسے، جج کے سامنے پیش کریں، سزا سنائیں اسے، جیل بھیج دیں اسے. کہتے ہیں نہیں آپ تو کیوں بھائی، جب جرم ادھورا تھا تب تو آپ نے سزا دے دی، اور جب جرم مکمل ہو گیا اب اسے سزا کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کہا یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. یہ حکمرانوں کی عاجزی ہے، لیکن پروردگار کا اعلان یہ ہے کہ جاؤ گے کہاں بھاگ کے؟ زندگی کا قید خانہ توڑ کے اگر بھاگ بھی نکلے تو واپس تو ہمارے ہی پاس تمہیں آنا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. پہچانے خدا کی عظمت کو، پہچانے تبارک الذی بیدہ الملک. کون تم سے کہہ رہا ہے؟ اگر کوئی تم سے، اگر وہ ہستی جو تم سے کہہ رہی ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، تہمت نہ لگاؤ، ایک دوسرے کا مال نہ ہڑپو، کون کہہ رہا ہے؟ اپنے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے؟ ارے وہ تو بے نیاز ہے، جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، برکت ہے وہ ہستی، ہر چیز کی ملکیت اس کے قبضے میں ہے. دنیا میں جو کچھ بھی ہے ہمارا آپ کا کچھ نہیں ہے. جھوٹے ہیں ہم جو کہتے ہیں ہم اس کے مالک ہیں. کہ یہ گھر کس کا؟ کا محمد عسکری کا. جھوٹ بول رہے ہو بھائی، ہم سب مالک نہیں ہیں، کرایہ دار ہیں. مالک ہمیں کوئی بھی نہیں، مالک تو خدا ہے، ہم سب کیا ہیں؟ کرایہ دار ہیں. اور کرایہ دار کو کرایے کی شرائط کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. جن شرائط کے تحت، جن کنڈیشن کے تحت مالک نے آپ کو اپنا مکان کرائے پہ دیا ہے، ان کنڈیشنز کی رعایت آپ پر واجب ہے یا نہیں؟ بغیر ان شرائط کی رعایت کیے ہوئے آپ گھر میں رہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ہم اس دنیا میں کرایہ دار بن کے آئے ہیں. جو شرطیں اللہ نے معین کر دی ہیں ان کی رعایت ضروری ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. للہ ملک السماوات والارض، للہ میراث السماوات والارض. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کا مالک وہی پروردگار ہے. ہم تو اس کے نمک خوار ہیں. اور ظاہر سی بات ہے، ایک چیز ہے جو ہندو مسلمان سب اسے جو ہے برا سمجھتے ہیں، وہ ہے نمک حرامی. نمک حرامی ایک ایسی چیز ہے جو کسی مذہب میں بھی، مذہب کو نہ بھی مانتا ہو، مرتد ہو، دہریہ ہو، لیکن نمک حرامی کہیں پسند نہیں کی جاتی ہے. جو کچھ بھی ہم کھاتے اس کا نمک ہے. علامہ محمد باقر مجلسی، سب نے نام سنا ہوگا، صاحب کتاب بحار الانوار. ان کے والد کا نام ہے علامہ محمد تقی مجلسی. وہ بھی بہت پائے کے عالم تھے، باپ بیٹے دونوں بہت پائے کے عالم. علامہ محمد تقی مجلسی، یہ جو ہے مجلسی اول کا واقعہ ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آتا اور آنے کے بعد کہتا ہے آغا میرا پڑوسی مجھے بہت تکلیف پہنچاتا ہے، بہت بدماش قسم کا ہے، رات دن اس کے گانا بجانا ہوتا رہتا ہے، شراب کی محفلیں سجتی ہیں، میں بہت تکلیف میں ہوں، آپ اسے نصیحت کریں تو شاید وہ مان جائے، ستانا چھوڑ دے. مجلسی اول نے کہا دیکھیے ایک عالم کی شان کیا ہوتی ہے. ایک عالم کی شان صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو 5 وقت کی نماز آ کے پڑھا دے. صبح کی نماز پڑھا دیا، ظہر عصر کی پڑھا دیا، مغرب عشاء پڑھا دیا، ہو گیا. کیونکہ نماز پڑھانا کوئی کام ہی نہیں ہے. نماز پڑھانا تو وہی پڑھنا ہے نا. بھئی میں وہاں گیا تھا نماز پڑھنے کے لیے، پڑھانے نہیں گیا تھا، تو انہوں نے آگے کر دیا، مجھے آگے چلا گیا. اب اسے کیا کہا گیا؟ نماز پڑھانا کہا گیا. ہم نے کوئی خاص کام انجام دیا؟ آپ لوگ کھڑے ہو گئے تو ہو گیا نماز پڑھانا. اب ہمارے پیچھے نہ کھڑے ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ نماز پڑھنا.
کچھ فرق ہوا تھا اس میں؟ کچھ تو نہیں ہوا نا. ہم نے کوئی اضافی کام کیا؟ جو نماز پڑھایا میں نے کوئی اضافی کام کیا؟ نماز تو بہرحال پڑھنا تھا نا ہمیں. ہم نے وہی تکبیر، وہی حمد، وہی سورہ، وہی رکوع، وہی سجود، ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں ہوا. اور اس کو آپ نے کہہ دیا نماز پڑھانا. تو نماز پڑھانے میں کام تو آپ نے کیا، ہم نے کیا کیا؟ آپ کھڑے ہوئے نا ہمارے پیچھے. آپ نہ کھڑے ہوتے تو ہمارا ہو جاتا نماز پڑھنا. بعضوں نے عالم کی ذمہ داری صرف یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ نماز پڑھا دے، اور جب وہ مسجد سے باہر قدم نکالنے لگتا ہے تو کہتا ہے مولانا اب آپ اپنی حد سے آگے بڑھ رہے ہیں، آپ اپنی حد سے آگے بڑھ رہے ہیں، آپ تجاوز، آپ کی حد وہی ہے. اور جو ہے مشہور بھی ہو گیا یہ جو ملا کی دوڑ مسجد تک، یہی مشہور. کہ عالم کی شان یہ نہیں ہے. عالم در حقیقت جانشین پیمبر ہے. عالم در حقیقت یہ علماء کے لیے بھی سبق ہے اور عوام کے لیے بھی. وہ عالم اپنے کو کیا سمجھ رہا ہے اور عوام اسے کیا سمجھ رہے ہیں. عالم نماز تو پڑھ ہی رہا ہے، لوگ آگے جماعت ہو گئی، ثواب زیادہ ہو گیا، نماز ہو. عالم جس سماج میں رہتا ہے وہ کام جو انبیاء انجام دیتے تھے، وہ کام جو ائمہ انبیاء کا کام کہا گیا، سب سے بڑا فریضہ ائمہ اور انبیاء کا تھا ہدایت. قوم کو راستہ دکھانا، صحیح راستے پہ لگانا، تاریکی سے نکال کے روشنی میں داخل کرنا. یخرجہم من الظلمات الی النور، انبیاء کا فریضہ جو قرآن بیان کرتا ہے، تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لانا، جہالت کی تاریکی سے نکال کے علم کی روشنی میں لانا، ظلم کی تاریکی سے نکال کے عدل و انصاف کی روشنی میں لانا، تفریقے اختلاف سے نکال کر کے اتحاد و وحدت کی روشنی میں داخل کرنا. یہ علماء کی ذمہ داری ہے. سماج میں اگر اختلاف پایا جا رہا ہے، کوئی کسی کو ستا رہا ہے، کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے، مظلوموں کی حمایت کرنا عالم کی ذمہ داری ہے. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب تیسرے خلیفہ کے قتل ہو جانے کے بعد مولا کو خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی اور مولا نے ذمہ داری کو قبول کر لیا. کیوں مولا نے خلافت کی ذمہ داری کو قبول کیا؟ اسے بیان فرماتے ہیں وَمَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ اللہ يقار على كذة ظالم ولا ثقب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها. اگر وہ عہد و پیمان نہ ہوتا جو اللہ نے علماء سے لیا ہے، کیا عہد لیا اللہ نے؟ اللہ یقر علی کذۃ ظالم ولا ثقب مظلوم، کہ وہ مظلوموں کی بھکمری اور ظالموں کی شکم پوری پہ خاموش نہ بیٹھے. اگر یہ ذمہ داری اللہ نے علماء کا لفظ استعمال کیا ہے مولا نے، یہ فریضہ اگر اللہ نے علماء کو نہ دیا ہوتا تو میں مہار شتر خلافت کو اس کے کاندھے پہ ڈال دیتا اور اسی کاسے سے اسے بھی سیراب کرتا جس کاسے سے پہلے کو سیراب کیا تھا. کیوں ذمہ داری کو، کیوں میں میدان میں آیا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ نے عہد لیا ہے. کس سے لیا ہے عہد؟ ائمہ سے، علماء سے لیا ہے. اب ظاہر سے علماء کا لفظ آئے گا تو سر فہرست کون ہے؟ ائمہ طاہرین ہے. ان سے بڑا عالم کون؟ اب ظاہر سی بات عالم سب ایک لیول کے تو نہیں نہ ہوتے ہیں بھائی. آیت اللہ سیستانی بھی عالم ہے، آیت اللہ خامنئی بھی عالم ہے، مجھ جیسا چھوٹا سا آدمی بھی عالم ہی کہا جاتا ہے. دونوں کا لیول ایک تو نہیں نہ ہے. اسی طریقے سے جو لیول آیت اللہ خامنئی کا ہے، جو لیول مولا کائنات کا ہے، بہت فرق ہے دونوں کے درمیان. اور عالم تو سبھی ہیں. علماء جو بھی صف علماء میں آ گئے ان کی ذمہ داری یہ ہے، ان کی ذمہ داری اصلاح معاشرہ، ان کی ذمہ داری ان کے فرائض میں شامل ہے. اگر کوئی عالم اصلاح معاشرے کا فریضہ انجام دیتا ہے وہ لائق مذمت نہیں ہے، لائق تعریف ہے.
یہ نہ کہو کہ تم اپنی حد سے تجاوز کر اس کا شکریہ ادا کرو کہ جو ذمہ داری تمہیں پروردگار نے دی تھی تم اسے انجام دے رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ آیا وہ شخص آنے کے بعد مجلسی اول سے کہتا آغا مولانا صاحب جینا حرام ہو گیا ہے، آپ ہماری مدد کیجیے، آپ سمجھائیے شاید مان جائے۔ ان کا ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا جی مجھ سے کیا مطلب، میں کیوں کسی کے معاملے میں ٹانگ اڑاؤں، میں جاؤں گا تو وہ صاحب خفا۔ ظاہر سی بات ہے اب جب اختلافی مسائل میں آپ ٹانگ اڑائیں گے تو کچھ خفا ہوں گے کچھ خوش ہوں گے، نیچرل ہے، طبیعی بات ہے۔ ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ دونوں فریق خوش ہو جائیں، کوئی ایسا جج نہیں ملا ہمیں آج تک کہ دونوں فریق اس جج سے جو ہے وہ خوش ہوتے ہوں، تو یہ ظاہر سی بات ہے یہ خفا ہوگا ناراض ہوگا۔ ان کا ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ تم آج رات اپنے گھر میں اس کی دعوت کرو اور میں بھی آؤں گا۔ تو ٹھیک ہے حضور آپ جیسا کہتے ہیں ویسا کروں گا۔ گیا اور یہ صاحب جو تھے گئے اس لوفر گنڈے آوارہ بدماش کے پاس گئے اور کہا بھائی صاحب آج رات آپ کی دعوت ہے۔ اس کو تھوڑا تعجب بھی ہوا کہ یہ تو ہر روز ہم سے، یہ تو ہماری شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے، یہ تو مولویوں کے چکر میں رہا کرتے تھے، یہ مولویوں کو چھوڑ کے ہمارے پاس کہاں چلے آئے؟ ان کیا دعوتیں تو یہ جو ہے مولویوں کی ہوتی تھی، آج ہماری دعوت کہاں سے؟ کہا اچھا اب تمہیں سمجھ میں آ گیا نا کہ مولویوں کیا کچھ نہیں مل سکتا؟ اب آئے نا ہمارے، کوئی بات نہیں، مگر ہم اکیلے نہیں آئیں گے، پورا گینگ آئے گا۔ ہاں آپ پورے اپنے گینگ کو لے کر کے آئیے گا۔ خیر کھانے کا ٹائم ہوا، یہ پہنچ گئے اپنے پورے گینگ کو لے کر کے ہلڑ ہنگامہ کرتے ہوئے جو عادت ہے، اور وہاں جا کے بیٹھ کے اپنا ہلڑ ہنگامہ شروع کیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اتنے میں محمد تقی مجلسی پہنچ گئے۔ اب انہیں دیکھتے ہی تو اس کا پارا چڑھ گیا، آ گئے کباب میں ہڈی بن کے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ اگر بیٹھے رہیں گے تو کھل کے تو سب کچھ نہیں نہ کر سکتے، کچھ نہ کچھ تو پریشانی ہوگی۔ پھر اپنے چیلوں سے کہا اچھا ابھی اس مولوی کو میں یہاں سے بھگاتا ہوں 2 منٹ میں۔ جیسے ہی محمد تقی مجلسی آ کے بیٹھے، اس نے کہا کہ مولانا صاحب ہم لوگ گنڈے ہیں، بدماش ہیں، سب کچھ ہیں، موالی ہیں، بھائی ہیں، دادا ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان کے لیے، ہم تو فلاں ہیں، ساری برائیاں ہم میں، ایک اچھائی ہم لوگوں میں ہے جو آپ مولویوں میں نہیں ہے۔ کہ وہ کیا اچھائی ہے؟ کہ وہ اچھائی یہ ہے کہ ہم جس کا نمک کھا لیتے ہیں نمک حرامی نہیں کرتے۔ اچھا واقعی بات میں ان لوگوں میں یہ چیز تو ہے، ہم جس کا نمک کھا لیتے، یہ بے ایمانی کرتے ہیں پوری ایمانداری کے ساتھ، ہم جس کا نمک کھا لیتے ہیں نمک حرامی نہیں کرتے۔ ان کا بالکل غلط، جھوٹ بولتے ہو؟ نہیں آپ کسی سے پوچھ لیجئے، پورے شہر میں معلوم کہ کہا نہیں جھوٹ غلط۔ اب ان کا اصرار، ان کا انکار۔ جب لوہا اچھی طرح گرم ہو گیا تو انہوں نے کہا اب تک خدا کا کتنا نمک کھایا ہے، کتنا نمک کھایا ہے خدا کا؟ خدا کا نمک کھا کر کے نمک حرامی کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ دعویٰ تمہارا یہ کہ جس کا نمک کھا لیتے ہیں نمک حرامی نہیں کرتے۔ تم سے بڑا نمک حرام کون ہے؟ یہ جملہ سنتے ہی سر جھک گیا اس کا، چپ چاپ سے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے اٹھ گیا۔ دوسرے دن صبح سویرے پھر اسی کے گھر آیا کہ جو مولانا رات میں آئے تھے نا ان کے پاس مجھے لے چلو، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ گیا محمد تقی مجلسی کے پاس ہاتھ جوڑے ہوئے، مولانا صاحب آج سے میں نمک حرامی چھوڑنا چاہتا ہوں، آج سے نمک حرامی۔ یہ سچ کہا آپ نے، توجہ دلا دی۔ ہم ان کے نمک کی تو بات کرتے جو اصلی نمک کا مالک ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ہستی جو ہر چیز کا مالک ہے۔ اچھا مالک ہی نہیں ہے، آخر بعض لوگ مالک ہوتے ہیں مگر ان کا اختیار نہیں ہوتا اپنی پراپرٹی پر۔ بہت سارے گاؤں میں جاتے ہیں، جی مولانا صاحب یہ باغ ہمارا ہے مگر قبضہ کسی اور کا ہے، کاغذ میں تو ہمارا نام ہے، قبضہ فلاں صاحب باہوبلی ہے انہوں نے قبضہ کر لیا، ان کے پاس طاقت ہے، سردار آدمی ہے، قبضہ کر لیا۔ مالک ہم ہیں، قبضہ ان کا ہے۔
ایسی مثالیں بہت ملیں گی. اللہ مالک ہی نہیں ہے، قادر و قابض بھی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ایسا مالک ہے کہ اسے ہر چیز پر قدرت ہے. تم جو اپنے کو بہت مغرور ہو گئے ہو اور اپنی طاقت پر تمہیں بڑا غرور ہے، یہ ڈھیل ہے جو اس نے دے رکھی ہے. جس دن نکیل کس لے اس دن فرعون کو نیل میں غرق کر دے گا. جس دن نکیل کس لیا اس نے چھوٹا سا مچھر بھی نمرود کا کام تمام کر دے گا. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ وہ مالک و قادر ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی قدرت ہے اس کے پاس کہ وہ زندگی کا بھی خالق ہے اور موت کا بھی خالق ہے. زندگی پر بھی اس کا اختیار، موت پر بھی اس کا اختیار. یہ وہ قادر ہے. البتہ موت کا تصور جو اسلام کا ہے اور موت کا تصور جو اہل دنیا کا، دونوں میں فرق ہے. دنیا والوں کے نگاہ میں موت کیا ہے؟ خاتمہ. زندگی کے خاتمے کا نام ہے نا موت. جب زندگی کے خاتمے کا نام ہے موت، یعنی فنا کا نام ہے موت، تو پھر موت امر موجود نہیں ہے، امر معدوم ہے. عدم، نہ ہونا. موجود یعنی ہونا، عدم یعنی نہ ہونا. تو موت کیا ہے؟ زندگی کا نہ ہونا، امر معدوم ہے. اور جب عدم ہو جائے گا تو عدم پیدا نہیں کیا جاتا. خلق کا لفظ جو ہے وہ موجود کے لیے استعمال ہوتا ہے، معدوم کے لیے نہیں. مگر قرآن میں یہاں پر حیات کے لیے بھی، زندگی کے لیے بھی خلق اور موت کے لیے بھی خلق. اگر وقت رہا تو بعد میں اس کی میں ذرا مزید کروں گا تشریح. اللہ نے زندگی کو بھی پیدا کیا، موت کو بھی پیدا. کیوں پیدا کیا؟ کیونکہ اللہ کا کوئی عمل بے مقصد نہیں ہوتا. بلکہ ایک عام انسان بھی جو صاحب عقل و خرد ہوتے ہیں، کوئی کام، آپ یہاں اگر بیٹھے ہیں کسی مقصد سے یہاں بیٹھے ہیں نا، بے مقصد تو نہیں بیٹھا. کیوں آئے ہیں؟ آپ کے پاس جواب ہے کیوں آئے ہیں. تو ہم بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. خود پروردگار نے اتنا عظیم کام کیا، خلق، حیات اور موت. مقصد کیا ہے؟ بے مقصد تو نہیں ہے. اللہ مقصد بیان کرتا ہے. مقصد کیا ہے زندگی کا؟ زندگی کا مقصد چرنا ہے. زندگی کا مقصد عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا ہے. مقصد کی بات کر رہا ہوں. آخر ایک چیز ہوتا ہے مقصد، ایک ہے ضمناً مل جانا. مثال کے طور آپ یہاں آئے اور انشاءاللہ مجلس کے بعد کھانا بھی ملے گا آپ کو. آپ کھانا کھانے آئے ہیں، 10 میل سے، 15 میل سے، 20 میل سے، 25 میل سے، 50 میل دور سے آپ آئے ہیں، کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں. آپ کھانا کھانے تو نہیں آئے ہیں. اب یا ثواب کے لیے آئے ہیں، یا مجلس میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، صاحب عزا کو تعزیت دینے کے لیے آئے ہیں، جو بھی مقصد آپ کا ہے. مگر کھانا بھی ملے گا. کھانا مقصد نہیں ہے، ضمناً مل جانا ہے. یہ مقصود نہیں ہے. مقصد جو ہے کچھ اور ہے. اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کی وہ مقصد کیا ہے؟ کچھ چیزیں ہیں ضمناً. آیا اللہ نے اچھا کھانا کھانے کے لیے ہم کو پیدا کیا تھا؟ مقصد یہی ہے. کھانا اچھا مل گیا وہ ضمناً ہے. اچھا کپڑا پہن لیا وہ ضمناً ہے. اچھا مکان مل گیا وہ ضمناً ہے. مل گیا تو مل گیا، نہ ملا تو نہ ملا. فرض کیجئے آپ یہاں آئے، کسی وجہ سے آپ کھانا نہ کھا سکے، کھانا کھائے بغیر چلے گئے، تو کیا مقصد نہیں پورا ہوا آپ کے آنے کا؟ مقصد تو پورا ہو گیا. جس چیز سے محروم رہے وہ ضمنی ہے. اللہ نے جو پیدا کیا اور بعد میں جب موت آئے گی، دونوں کا مقصد کیا تھا؟ آیا مقصد میں کامیاب دنیا سے جا رہے ہیں یا ناکام؟ مقصد اگر دولت کمانا ہے، دولت کے بغیر اگر چلے گئے تو ناکام. مقصد اگر اچھا کپڑا تھا، پھٹے پرانے کپڑے میں زندگی بسر ہو گئی تو ناکام.
مقصد اگر محل بنانا تھا، جھوپڑے میں زندگی اگر بسر ہو گئی تو ناکام۔ مقصد کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے پیدا کیا موت کو بھی حیات کو بھی کاہے کے لیے؟ یہ پرکھنے کے لیے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اب ہم دنیا میں کھانے نہیں آئے ہیں، کمانے نہیں آئے ہیں، محل بنانے نہیں آئے ہیں، بہترین گاڑیوں پہ سفر کرنے نہیں آئے ہیں۔ اگر مل گیا تو ضمناً مقصد کیا ہے؟ بہترین عمل بجا لانا ہے۔ عزیزو، مقابلہ اچھے اور برے کا نہیں ہے، غور سے سنیے گا۔ مقابلہ اچھے اور برے کا نہیں ہے کہ اچھا کون ہے برا کون ہے، مقابلہ اچھے اور بہت اچھے میں ہے، مقابلہ عمل حسن عمل اور احسن عمل میں ہے۔ یعنی خدا یہ کہنا چاہ رہا انسان تجھ سے تو برائی کی ہمیں امید بھی نہیں ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے جو برے عمل کو انجام دے۔ انسان تو یا اچھا عمل کرے گا یا سب سے اچھا عمل بجا لائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کیوں پیدا کیا موت و حیات کو؟ یہ پرکھنے کے لیے کہ سب سے اچھا عمل بجا لانے والا کون ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ اس اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ عزیز ہے۔ یہ اردو والا عزیز نہیں ہے، جیسے ہمارے عزیز ہوتے ہیں نا، ہم اردو میں عزیز کسے کہتے ہیں؟ ہمارا کوئی رشتہ ہے، چچا ماموں ان کے بیٹے بھتیجے بھانجے وغیرہ سب ہمارے کیا ہیں؟ عزیز ہیں۔ خدا تو لم یلد ولم یولد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ لم یلد، اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، کسی سے رشتہ ناتا نہیں ہے۔ تو عزیز یہ اردو والا عزیز نہیں، جو اللہ عزیز ہے۔ عربی میں عزیز اسے کہتے ہیں، عزیز اور عزت دونوں کا ایک روٹ ہے۔ عزیز یعنی عزت والا۔ اب یہ عزت کا معنی کیا ہے؟ ایک عزت کا معنی وہ ہے جو ہمارے ہاں ذہنوں میں ہے، فلاں صاحب آئے، لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے، عزت۔ آ کے وہاں بیٹھ گئے، ممبر پر رہنے والا ذاکر، ارے اندر آئیے، آپ وہاں کہاں بیٹھ گئے، آگے آئیے آگے آئیے، ہوتا ہے نا۔ بعض شعراء جو ہیں اپنا کلام پڑھتے ہوئے ہیں، خاص طور سے کچھ لوگوں کو خطاب کرے، فلاں بھائی یہ کلام آپ کے لیے ہے۔ یہ پہلے شعراء میں سیرت تھی، اب تھوڑا تھوڑا ذاکرین میں بھی آنے لگی ہے۔ یہ نقطہ آپ کی نظر، کیوں آپ کی نظر بقیہ لوگ کیا ہیں؟ تو کسی کو خاص اہمیت۔ اچھا یہ اہمیت دی کیوں جاتی ہے ہمارے معاشرے میں؟ ہمارے معاشرے میں عزت کا معیار کیا ہے؟ ہمارے سماج میں عزت کا معیار ہے دولت اور پاور، کرسی۔ دو ہی چیز تو ہے نا بھئی، ایک کسان آگے بیٹھ گیا، ایک کلرک آگے بیٹھ گیا، ایک مزدور آگے کہیں بھی بیٹھ جائے، دروازے پہ بیٹھ جائے، کسی کے کان پہ جوں رینگتی ہے، کسی کان پہ جوں نہیں۔ لیکن اگر ابھی ایک ارب پتی صاحب آ گئے تو کھلبلی مچ جائیں گے سارے مجمع میں۔ یہ وہ ارب پتی نے امباڑا بننے میں ایک پیسہ بھی خرچہ نہیں کیا ہے، کوئی فیض نہیں پہنچا ہے۔ دیکھیے ایک انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس دولت بھی ہے اور تقوی بھی ہے، دولت بھی ہے اور علم بھی ہے، دولت بھی ہے اور خدمت خلق خدا بھی ہے، دولت بھی ہے اور جہاد بھی ہے۔ ہوتے ہیں بہت سارے افراد ہیں، لیکن ایک انسان وہ ہے نہ علم ہے نہ تقوی ہے نہ خدمت خلق خدا ہے نہ جہاد راہ خدا ہے، صرف اور صرف کیا ہے ان کے پاس؟ دولت اور پاور۔ فلاں صاحب یہ جو ہے منتری صاحب آ جائیں، ابھی دیکھیے کیا حال ہوتا ہے، منتری جی اگر ابھی آ جائیں تو کیا حال ہوگا۔ تو ہمارے ہاں جو عزت کا معیار ہے وہ کیا ہے؟ دولت، پاور۔ اسلام کی نگاہ میں عزت کا معیار نہ دولت ہے نہ پاور ہے، نہ دولت ہے نہ پاور ہے، بلکہ برعکس
اگر کوئی کسی انسان کو عزت دیتا ہے، احترام کرتا ہے، اس کے سامنے انکسار سے پیش آتا ہے اس کی دولت کی بنا پر. عرض کیا کہ اگر اس میں تقویٰ بھی، آپ اس کا احترام اس کی دولت کی بنا پر، کیونکہ اسلام دولت کا مخالف بھی نہیں ہے. دولت رکھنا کوئی جرم نہیں اگر حلال طریقے سے آئی ہے. مجرم نہیں ہے دولت مند، لیکن دولت باعث عزت نہیں ہے، دولت باعث احترام نہیں ہے. اسلام کی نگاہ میں عزت کا جو معیار ہے، بلندی کا جو معیار ہے، احترام کا جو معیار ہے، یا تو علم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قرآن کہتا ہے عالم و جاہل برابر نہیں ہے. یا تقویٰ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محترم وہی ہے جو سب سے زیادہ باتقویٰ ہے. اور یا جہاد ہے، فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ نے مجاہدوں کو گھر بیٹھے رہنے والوں پر برتری عطا کی ہے. اب ایک آدمی ممکن ہے دولت مند بھی ہے اور صاحب تقویٰ بھی، اس کا ہم احترام کیوں کر رہے ہیں؟ دولت کی بنا پر نہیں، تقوی کی بنا پر. ایک انسان دولت مند بھی ہے اور عالم بھی ہے، احترام اس کے علم کی بنا پہ کر رہے ہیں. ایک انسان دولت مند بھی ہے اور مجاہد بھی ہے، احترام اس کے جہاد کی بنا پہ کر رہے ہیں. ایک انسان دولت مند بھی ہے اور خدمت خلق خدا بھی کرتا ہے، احترام ہم اسے خدمت خلق خدا کی بنا پہ دے رہے ہیں. اسلام اس کا اعتقاد رکھتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان صرف اور صرف دولت کی بنا پر کسی کا احترام کرے تو حدیث سنیے، 8ویں امام امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، من تواضع غنیا لغناه، اگر کوئی انسان کسی انسان کا احترام کرتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، اسے اہمیت دیتا ہے صرف اس کی دولت کی بنا پر، کیونکہ وہ مالدار ہے، کیونکہ اس کے پاس پاور ہے، کیونکہ اس کے پاس اقتدار ہے، کیوں جھک رہا ہے اس کے آگے؟ کرسی کے آگے جھک رہا ہے. من تواضع غنیا لغناه، امام فرماتے ہیں فقد ذهب ثلث دینہ، اس انسان کا 2/3 دین رخصت ہو گیا. ہم نے کسی کو آگے بلایا، کیوں آگے بلایا؟ اس لیے کہ دولت مند ہے. محمد عسکری، تم آئے تھے دوسروں کو دین سکھانے کے لیے، تمہارا خود 2/3 دین چلا گیا. فقد ذهب ثلث دینہ، لیکن ہاں اگر وہ صاحب تقویٰ ہے اور ہم نے تقوی کی بنا پر بلایا. آخر تاریخ میں ہے نا، دولت ولید کے پاس بھی تھی، دولت جناب خدیجہ کے پاس بھی تھی. قرآن میں دونوں کا تذکرہ ہے، ان کا بھی ہے ان کا بھی ہے. ایک کو اللہ عزت و احترام سے یاد کر رہا ہے، دوسرے پہ خدا لعنت بھیج رہا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. یاد رکھیے گا، عزت و احترام کا معیار دولت نہیں ہے، پاور نہیں ہے، کرسی نہیں ہے. کتنا ہی بڑا حاکم ہو جائے، اگر تقویٰ نہیں ہے کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے اگر تقویٰ اس کے پاس نہیں ہے. میں پھر عرض کروں گا، اسلام دولت کا مخالف نہیں ہے. دولت سے محبت کرنا، دولت کمانا اسلام میں منع نہیں ہے. برعکس، جو دولت نہیں کمانا چاہتے اسلام کی نگاہ میں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں. اسلام کاہلوں کا دین نہیں ہے، اسلام نااہلوں کا دین نہیں ہے. ہاں، دولت کا پجاری بھی نہیں بنانا چاہتا اسلام. حدیث سنیں، 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، لا خیر فی من لا یحب جمع المال، جو انسان دولت کمانا نہیں چاہتا اس میں کوئی خیر، کوئی بھلائی نہیں ہے. نہیں، ہاں ہمیں دولت سے کوئی مطلب نہیں، ہم تو رکی سکی کھائیں گے، بھٹا پرانا پہنیں گے، ہمیں کوئی کام نہیں کرنا ہے. کام ہی نہیں کرنا، بھی کھاؤ گے کہہ رہے کوئی اللہ کا بندہ. یہ اللہ کا بندہ، وہ تو کھلانے والا اللہ کی نگاہ میں ہم کہاں گئے؟ پیغمبر فرماتے لعن اللہ من کل علی الناس،
लानत है खुदा की उस शख्स पर जिसका बोझ कोई दूसरा उठाए। ये फख्र की बात नहीं है कि हमारा खर्चा आप पूरा करें, ये तारीफ की बात नहीं है कि हम घर में बैठे रहें। हमारी रोजी रोटी का इंतजाम कोई और जो कर रहा है वो तो है साहिब फजीलत, लेकिन हम कहाँ किस खाने में गए। लान अल्लाह, अब इससे बड़ी क्या चीज है। लान अल्लाह मन कल्ला अलन नास। तो इस्लाम दौलत का मुखालिफ नहीं है। असल जितना आप कमा सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कमाइए, कोई लिमिट नहीं है इस्लाम में दौलत कमाने की, कोई हद नहीं है भाई 1 लाख कमाएंगे, बस 10 लाख, बस 1 करोड़, बस एक, जितना कमा सकते हो कमाओ, अलबत्ता हलाल तरीके से। पाबंदी क्या है, हराम नहीं होना चाहिए। हलाल तरीके से जितना कमा सकते हो कमाओ। आज आलम इस्लाम में सबसे बड़े जाहिद का अगर नाम लेना चाहें तो कौन है, मौलाए कायनात। अली से बड़ा कोई जाहिद है। और सबसे ज्यादा दौलत किसने कमाई। दौलत ईमान की बात नहीं कर रहा हूं, ये दौलत दुनिया की बात कर रहा हूं। मौलाए कायनात। ताज्जुब से सुनेंगे क्या कह रहा हूं मैं। मौला तो फटे पुराने कपड़े पहनने वाले थे, मौला तो रूखी रोटी खाने वाले थे, मौला तो बोरिया नशीन थे। यही है ना। तारीख उठा करके देखें, जितनी दौलत अमीरुल मोमिनीन ने कमाई, दौलत दुनिया की बात कर रहा हूं, दौलत उक़बा की बात नहीं कर रहा हूं। दौलत दुनिया कमाने में भी अमीरुल मोमिनीन का कोई सानी नहीं है। रसूल खुदा की रहलत के बाद जब मौलाए कायनात को उनकी असली जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया, अब मैं उन तारीखी वाक़यात में नहीं जाना चाहता, इतने जुमला काफ़ी है। जब उन्हें अलग कर दिया गया, पैगंबर के ज़माने में मौला के औकात सर्फ होते थे जिहाद में, तालीम में, क़ज़ावत में। अब वो जिम्मेदारियां अली की नहीं रहेगी, वक्त खाली है अली के पास। जब वक्त खाली हो जाए तो इंसान को बेकार नहीं बैठना चाहिए और ये बहाना ना हो कि नहीं वो हमारे लायक कोई काम नहीं है। फर्ज कीजिए मैं मौलवी हूँ, एक आलिम दीन हूँ, एक गांव में आ गया। असल काम हमारा क्या है, तालीम है। असल काम हमारा क्या है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना है। असल काम हमारा क्या है, हिदायत है। असल काम हमारा क्या है, लोगों की इस्लाह, ये असल काम है। मगर हमारे कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। होता है बहुत सारी जगहों पर, कदरी नहीं है, कोई सुनने को तैयारी नहीं है। मस्जिद में जाते हैं तकरीर करने, कोई आता ही नहीं सुनने के लिए। पढ़ाने जाना चाहते हैं घर घर, लोग जो है अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं, हमारी बात नहीं, कुछ नहीं सुनने को। तब हम क्या करें, चादर तान के सो जाएं कि साहब अब तो कोई, आप क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं है आजकल। तो क्यों नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि साहब कौम में हमारी ये जो है पतीराई नहीं है। खूब ये काम नहीं है तो कोई और काम कर लो, मेहनत मजदूरी कर लो, खेत में काम कर लो। नहीं, हमारी शान के खिलाफ है। नहीं, शान के खिलाफ मोमिन के फकत फेल हराम है और कुछ नहीं। फकत और फकत फेल हराम है जो मोमिन की शान के खिलाफ है। अरे हमारी शान अली से बढ़ के तो नहीं है, अली से बढ़ के तो हमारी शान नहीं है ना। जब मौलाए कायनात को रसूल की रहलत के बाद समाज से अलग कर दिया गया, उन जिम्मेदारियों से महरूम कर दिया गया अली को, तो क्या अली ने क्या किया। अलबत्ता एक जुमला हमारे यहाँ बड़ा मशहूर हो गया जो जुल्म है मौला की ज़ात पर। कहते हैं अली खाना नशी हो गए थे। कभी भी अली खाना नशी नहीं हुए, कभी भी अली खाना, ना अली के नक्शे कदम पर चलने वाले। हालात कैसे भी हों तो रास्ता निकाल लेते हैं। मौला ने देखा कि जो असली जिम्मेदारियां हैं, जाहिर सी बात, एक डॉक्टर के काम यह है कि मरीजों का इलाज करे। डॉक्टर का काम झाड़ू पोछा लगाना नहीं है। लेकिन अगर कोई इलाज कराने को तैयार ही नहीं है डॉक्टर से, तो क्या करेगा डॉक्टर, बैठा रहेगा हाथ पे हाथ रखे। ठीक है, वक्त है तो झाड़ू भी लगा देंगे, पोछा भी लगा देंगे, कोई तो उसमें शर्म की बात नहीं है। मौला कायनात की जो असली जिम्मेदारियां थी उनसे जब महरूम कर दिया गया, मौला ने एक दफ़ा देखा, समाज की हालत को देखा, गुर्बत है, फ़क्र फाका है, तंगदस्ती है, ज़मीन है मगर बंजर पड़ी हुई है। मौला ने आस्तीन उलट ली, घर नहीं बैठे,
خانہ نشیں ہو گئے علی، توہین ہے مولا کائنات کے، ظلم ہے علی کے اوپر یہ جملہ کہنا۔ ایک لمحے کے لیے بھی علی گھر میں نہیں بیٹھے، آ گئے میدان میں۔ علی زمین شناس تھے، پہچانتے تھے زمین کو۔ زمین کیوں بنجر پڑی ہے؟ اس لیے کہ پانی نہیں ہے۔ پانی اگر آ جائے تو زمین آباد ہو جائے گی نا۔ مولا باہر نکلے، مدینے کے بعد بہت بڑا علاقہ ہے، خالی پڑا تھا۔ مولا نے دیکھا یہاں پانی ہے، کنواں کھودا، پانی نکل آیا، چشمہ جاری ہو گیا۔ اب پانی نکل آیا نا، اب تو کھیتی ہو سکتی ہے، اب تو باغ لگ سکتا ہے۔ مولا کائنات نے پوری زمین کا باغ لگا دیا۔ مولا کائنات نے 25 سالہ دور میں جتنے کنویں کھودے، جتنے چشمے نکالے، جتنے باغات لگائے تھے، آج وہ تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ ایک ایک باغ محفوظ ہے کہ اس باغ میں کتنے پیڑ تھے یہ بھی محفوظ ہے۔ کیوں محفوظ ہوگا اس کو عرض کروں گا۔ آج جب ان تمام باغات، کنووں، چشموں کی قیمت نکالی گئی 1 ارب ڈالر، 74 ارب روپیہ، مولا نے 25 سالہ دور میں 74 ارب روپیہ کمایا اپنے قوت بازو سے، معجزوں کے ذریعے نہیں۔ ایجاد اگر کرنا ہوتا تو اشارہ کرنے تو 1 سیکنڈ میں 74 ارب ہو جائے گا۔ اس زمانے کے پیداواری وسائل کو اگر آپ نگاہ میں رکھیں اور پھر دیکھیں کہ مولا کائنات نے صرف ایک باغ مولا کائنات کا وہ تھا جس میں 48 ٹن کھجور ہوتی تھی۔ ایک باغ، صرف ایک باغ مولا کائنات کا وہ تھا جس میں 48 ٹن کھجور ہوتی تھی۔ ایک ہی باغ کافی ہے دولت مند زندگی بسر کرنے کے لیے، کیونکہ تاریخ میں ہے نا کہ اس باغ میں کتنے پیڑ تھے، ایک پیڑ میں کتنا پھل آ سکتا ہے، تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے نا۔ 48 ٹن یعنی 48,000 کلو کھجور۔ 1 کلو کھجور اگر 200 روپے کی بھی آپ رکھ لیں پھر دیکھیے کتنا پیسہ بنتا ہے۔ تو اسلام میں دولت کمانے کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، خرچ کرنے کی لمٹ ہے۔ کمانے کی حد نہیں ہے، خرچ کرنے کی۔ اب آپ کہا تھا میرا پیسہ میں کچھ بھی کروں، میرا پیسہ میں کچھ بھی کروں، کیونکہ ہمارے یہاں بھی ہندوستان میں یا اور ملکوں میں یہ تو پوچھا جاتا ہے لائے کہاں سے، خرچ کہاں کیا اسے کوئی نہیں پوچھتا، کہاں خرچ کیا۔ مگر اسلام یہ بھی تو، اسلام دونوں میں پوچھتا ہے لائے کہاں سے، من این اکتسب وفی من فقہ، کہاں سے لائے، کہاں خرچ کیا۔ کمانے کی کوئی حد نہیں ہے، خرچ کرنے کی حد ہے۔ حد کیا ہے؟ اسراف نہ ہونے پائے۔ خرچ کرنے کی حد کیا ہے؟ اسراف نہ ہونے پائے۔ جہاں سے اسراف کی حد شروع ہوتی ہے وہاں اسلام کی باؤنڈری ہے۔ خرچ کر سکتے ہیں آپ کتنا، جتنا اسراف کیا ہوتا ہے؟ اسراف کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ خرچ جس کا کوئی معقول فائدہ نہ ہو، ہر وہ خرچ جس کا کوئی معقول فائدہ نہ ہو۔ ابھی مہینہ 2 مہینہ پہلے موسم گرم تھا، اب جتنے کپڑے اس وقت پہنتے تھے کیا اتنے ہی آج پہنے ہوئے ہیں؟ کل ہم ایک کرتا پہن لیتے تھے، آج سویٹر بھی ہے، جرسی بھی ہے، کوٹ بھی ہے نا۔ کپڑا بڑھ گیا، خرچ بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ اس خرچ کا کوئی معقول فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ سردی نہیں پہنیں گے، سردی لگ جائے گی، ٹھنڈک لگ جائے گی، بیمار پڑ جائیں گے۔ جسم اللہ کی امانت ہے، حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ جسم اللہ کی امانت، حفاظت ہماری ذمہ داری۔ ہر وہ خرچ جس کا کوئی معقول فائدہ۔ اچھا آپ نے ایک سویٹر سے آپ کا کام چل سکتا تھا، آپ نے 50 سویٹر پہن لیا۔ اب یہ جو 49 سویٹر ہے، خرچ تو ہے نا، اس کا کوئی معقول فائدہ ہے؟ کوئی معقول فائدہ ہے اس کا؟ ہرگز نہیں۔ آپ چھپر میں رہتے تھے، خدا نے آپ کو نعمت دے دی، کوئی اچھی جاب مل گئی، آپ نے 2 کمرے کا مکان بنا لیا، خرچ تو بڑھا نا۔ اس کا معقول فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ معقول فائدہ ہے۔ چھپر میں نہ چوروں سے محفوظ تھے، نہ جانوروں سے محفوظ تھے، نہ سردی گرمی موسم برسات ہو گئی تو بارش سے پوری رات بھیگتے گزر جاتی تھی۔ 2 کمرے کا پکا مکان بنا لیا، اس کا معقول فائدہ ہے نا۔
اب آپ نے 2 کمرے کے بجائے 20 کمرے کا گھر بنا لیا، 2 کمرے کے بجائے 20 کمرے کا گھر بنا لیا، اس کے بعد ہر کمرے میں ہیرے موتی جوڑ دیے، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ یہ ہیرے موتی آپ کو کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ ہاں ایک فائدہ ہے، دوسروں کا دل جلانا، ایک فائدہ ہے، دوسروں کا دل جلانا، اپنی دولت کی نمائش کرنا، اپنی دھوس جمانا۔ اسلام یہ دل جلانے کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ دولت کی نمائش کو اسلام کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی ظاہری خلافت کے زمانے میں بصرہ تشریف لے گئے۔ بصرے میں مولا کا ایک چاہنے والا ہے، چاہنے والا علا ابن زیاد حارثی، علا ابن زیاد حارثی۔ مولا جب پہنچے بصرے تو پتہ چلا کہ علا بیمار ہے۔ اسلام میں صرف نماز ہی واجب نہیں ہے بھائی، صرف روزہ ہی واجب نہیں ہے، صرف داڑھی رکھنا ہی واجب نہیں ہے، صرف حجاب کرنا ہی واجب، اور بھی کچھ واجبات ہیں۔ اسلامی تہذیب کا ایک حصہ یہ ہے، اگر کوئی برادر مومن بیمار ہو گیا ہے اس کی عیادت کے لیے جاؤ، البتہ وہ چاہے مالدار ہو اور چاہے غریب۔ مالداروں کی عیادت کو سبھی چلے جائیں گے، لہذا ہمارے حدیثوں میں غریب کی عیادت کو شیعوں کی پہچان بتایا گیا ہے، کیونکہ مالدار کو تو چلے ہی جائیں گے، ارب پتی کو بیمار ہو گیا جن کا کوئی رشتہ ہے، جو دور دور تک جانتے، جن کو اسپتال میں گھسنے بھی نہیں دیا جائے گا، وہ بھی وہاں پہ لائن لگائے کھڑے ہو جائیں گے۔ مولا کو خبر ملی علا بیمار ہے، مولا اسلامی فریضے پر عمل کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچ گئے عیادت کے لیے۔ اب وہاں جب پہنچے تو علا کی حویلی بہت بڑی تھی، زبردست حویلی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم اگر کسی کو غلط راستے پہ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ایک تو ہماری تہذیب یہ ہے کہ یار کسی کے معاملے میں کیوں ٹانگ اڑاؤ، چپ چاپ رہو، خاموش رہو، جاتا ہے جہنم میں جانے دو نا، ہم سے کیا مطلب، گر رہا ہے کنویں میں گرنے دو، خاموش رہو، چپ چاپ رہو، وہ جانے ان کا کام جانے، نہ ان کی قبر میں ہم جائیں گے نہ ہماری قبر میں وہ آئیں گے، جبکہ معاملہ الٹا ہے، ہم سب ایک دوسرے کی قبر میں جائیں گے۔ فی الحال میرے موضوع نہیں میں جانا ہے، ورنہ بات کہیں اور چلی جائے گی۔ ہم سب ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں۔ قیامت کے دن جہاں ان سے پوچھا جائے گا تم نے یہ گناہ کیوں کیا، وہاں ہم سے بھی پوچھا جائے گا محمد عسکری تم نے انہیں بتایا کیوں نہیں کہ یہ گناہ ہے۔ کل وہ پلٹ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو ان کو بلایا تھا مجلس پڑھنے کے لیے، یہ ضیاء پور آئے تھے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہمارا ٹائم بھی لیا، بتایا کچھ نہیں، چلے گئے، ہم کو بہلا پھسلا کر کے نکل گئے۔ تو کل ہم سے پوچھا جائے گا بھائی کیوں کیا، انہوں نے تمہیں ٹکٹ دیا، کرایہ دے کے بلایا، سب کچھ کیا، تم نے کیا کیا یہاں پر؟ تو دوسروں کے گناہوں کا، اگرچہ قرآن کے لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، لیکن وہ کسی اور معنی میں ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کے سلسلے میں جواب دہ ہیں۔ باپ سے بیٹے کے بارے میں پوچھا جائے گا، پڑوسی سے پڑوسی کے بارے میں پوچھا جائے گا، عالم سے عوام کے بارے میں پوچھا جائے گا، عوام سے علماء کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مولا نے دیکھا کہ کتنی بڑی حویلی ہے، اب اتنی بڑی حویلی ہو سکتا ہے اسراف بھی ہو سکتا ہے نہ بھی اسراف ہو۔ مولا چپ نہیں رہے، بھائی 2 منٹ کے لیے آئے ہیں، یادہ بیچارہ بیمار ہے، کہاں ان سب باتوں کو لے کے بیٹھ گئے، کوئی وقت ہے ان باتوں کا؟ نہیں، اس سے اچھا وقت کیا ہو سکتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا واما انت كنت اليها في الاخره احبط۔ نجم البلاغہ میں ہے یہ اعلیٰ، یہ دنیا میں اتنا بڑا مکان لے کے کیا کرو گے؟ بڑے مکان کی ضرورت تو ہے دنیا میں نہیں آخرت میں۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں کیوں نہیں آخرت میں کیوں ہے؟ دنیا میں کیوں نہیں آخرت میں کیوں ہے بڑے مکان کی؟ اب فرض کیجئے کہ جو لوگ ضیاء پور میں رہتے ہیں یا اکبر پور میں رہتے ہیں، مکان جہاں بھی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق کسی کے پاس 3 کمرے، کسی کے پاس 4 کمرے، کسی کے پاس 5 کمرے، یہی صاحب جب زیارت کے لیے کربلا جاتے ہیں ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں نا،
کتنے کمرے بک کراتے ہیں؟ ہاں بس ایک ہی؟ 5 کمرے کے گھر میں آپ یہاں رہتے ہیں، آپ یہاں 5 کمرے کے گھر میں رہتے ہیں، وہاں کتنے کمرے بک کرائیں گے؟ ایک کمرہ، ایک میں بھی 2 آدمی شامل ہو جاتے، شیئرنگ ہو جاتی ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ تو 5 کمرے، مولانا 4 دن کی تو بات ہے۔ ارے وہاں کیوں 5 کمرے؟ ارے وہاں تو 50 سال رہنا ہے، 70 سال رہنا ہے، یہاں تو 2 دن کی بات ہے، 2 دن گزر جائے گی، کیا کریں گے زیادہ لے کر کے؟ عزیزو، جہاں کم رہنا ہوتا ہے وہاں کا مکان چھوٹا ہوتا ہے، جہاں زیادہ رہنا ہوتا ہے وہاں کا مکان بڑا۔ دنیا میں کتنے سال رہیں گے؟ 70 سال، 80 سال، 100 سال۔ آخرت میں کتنے سال رہیں گے؟ 1000 سال، لاکھ سال، کروڑ سال، ارب سال، کھرب سال، گنتیاں ختم ہو جائیں گی، وہاں کی حیات نہیں ختم ہونے والی ہے۔ دنیا میں چھوٹا مکان، آخرت میں بڑے مکان کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ ما کنت تصنع بسعت هذه الدار، اے اللہ اتنا بڑا گھر لے کے اس دنیا میں کیا کرو گے؟ یہ حویلی کاہے کے لیے؟ دوسرے ہیں جو تمہاری حویلی کا قصیدہ پڑھیں گے، علی نے سیدھے سیدھے اعتراض ہی کر دیا، تنقید کر دیا۔ کیا کرو گے؟ ہاں آخرت میں تمہیں بڑے گھر کی ضرورت۔ البتہ بڑا گھر ہمیشہ لائق مذمت نہیں۔ مقصد کیا ہے بڑے گھر کا؟ بڑا گھر کیوں بنایا ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا، دھونس جمانے کے لیے، دوسروں کا کلیجہ جلانے کے لیے، غریبوں کو درد و حسرت کے دلدل میں غرق کرنے کے لیے۔ ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسی تاج محل ہم غریبوں کی محبت کا اسے اڑایا ہے مذاق۔ آپ اگر آپ کے بال بچے، ہمارے بھی تو بال بچے ہیں نا، ایسا تو نہیں کہ ہمارے بال بچے نہیں، ہمارے بھی بال بچے ہیں، ہمارا بھی جی چاہے گا پھر تو آپ کو دیکھ کر کے۔ مولانا نے فرمایا ہاں اگر چاہو تو اسی بڑے گھر سے تم آخرت میں اپنا گھر بنا سکتے ہو۔ بلا ان شئت قد بلغت بہل آخرہ۔ مولا کیسے؟ بڑی حویلی بنا لیے، 50 کمروں کی حویلی۔ یہ 50 کمروں کی حویلی ہمیں آخرت میں بڑے گھر میں کیسے پہنچائے گی؟ مولا فرماتے ہیں مقصد تمہارا کیا ہے، نیت تمہاری کیا ہے؟ اگر بڑا گھر بنایا ہے دولت کی نمائش کے لیے، لوگوں پہ دھونس جمانے کے لیے، تو یہ گھر تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ لیکن بڑا گھر اس لیے بنایا ہے، ہمارے لیے تو 1 کمرہ کافی ہے۔ 10 کمرے بنائے ہیں، مہمان اگر کوئی آ گیا ان کو ٹھہرائیں گے۔ تقری فیہ الضیف تصل بہ الرحم۔ دہلی میں رہتے ہیں، وہاں بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لکھنؤ میں رہتے ہیں، بچے تعلیم کے لیے آتے ہیں، انہیں ہاسٹل نہیں ملتا، رہنے کی جگہ نہیں ملتی، پیئنگ گیسٹ بننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ پیئنگ گیسٹ بچوں کو کہاں لے جا رہا ہے خدا ہی جانتا ہے۔ جو لوگ پیئنگ گیسٹ سے آشنا ہیں وہ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پیئنگ گیسٹ کے نتیجے میں کتنا اخلاقی فساد، اخلاقی بیماریاں پیدا۔ نہیں، تمہیں ضرورت نہیں ہے پیئنگ گیسٹ میں جانے کی، ہمارا گھر حاضر ہے تمہارے لیے۔ ہم نے 20 کمرے بنائے تھے اسی لیے، قوم کے نونہار بچے جب آئیں گے، ہونہار بچے، انہیں ہم ٹھہرائیں گے اپنے ہاں۔ کوئی علاج کے لیے آیا ہوا ہے، ہوٹل میں کیوں جاؤ گے؟ مارے کیوں پھرو گے؟ میرا گھر تمہارے لیے حاضر ہے۔ اگر یہ بڑا گھر تم نے اس مقصد سے بنایا ہے، خرچ تو بڑھا مگر ایک معقول فائدہ بھی ہے۔ اسراف ہر وہ خرچ جس کا کوئی معقول فائدہ نہ ہو۔ اسلام نے کمانے کی حد نہیں مقرر کی ہے، خرچ کرنے کی حد مقرر کر دی ہے۔ سب سے بڑی حد کیا؟ اسراف۔ گھر میں اسراف نہ ہو، لباس میں اسراف نہ ہو، گاڑی میں اسراف نہ ہو، شادی بیاہ میں اسراف نہ ہو۔ ابھی میں پرسوں لکھنؤ میں گیا تھا، ایک شادی تھی وہاں پر۔ پہلے تو سنتا تھا جہیز میں سائیکل ملتی تھی، پھر اس کے بائک کی خبر آئی، پھر اس کے بعد 4 ویلر شروع ہوا۔ ابھی تک ایک دیکھتے تھے، وہاں 2 رکھے تھے 4 ویلر۔ انہوں نے جہیز میں 2 4 ویلر دیا۔ صرف اسٹیج جو سجا تھا
صرف اسٹیج کی سجاوٹ کے اوپر 1,00,000 روپے کا خرچ تھا. بقیہ تو آپ سوچے گا اور کیا رہا ہوگا, کھانے پہ کیا ہوگا. خوب یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسٹیج پر 1,00,000 روپیہ خرچہ کر دے جس کا کوئی معقول فائدہ ہے؟ زمانے کے علاوہ اور کوئی فائدہ ہے اس کا؟ سردی گرمی پہ اثر پڑے گا؟ کوئی فائدہ؟ تو یہ اسراف ہے. اسراف کرنے والے کو قرآن کہتا ہے شیطان کے بھائی بند. تو عزیزو, اسلام میں دولت کمانے کی کوئی حد نہیں ہے. خرچ کرنے کی البتہ اسلام نے حد رکھی ہے, مگر دولت کو فضیلت کا معیار نہیں قرار دیا. کامیابی انسان کی یہ نہیں ہے کہ کتنا بینک بیلنس ہے اس کا. کامیابی یہ نہیں ہے کہ گھر کتنا بڑا ہے. کامیابی یہ نہیں کہ گاڑی کتنی قیمتی ہے. کامیابی یہ ہے کہ مرضی معبود کے مطابق زندگی کتنی صرف ہوئی ہے. یہی وجہ ہے جس نے اپنی پوری زندگی مرضی معبود میں صرف کر دی. جو کی روٹی کھاتا تھا, پیون لگا کپڑا پہنتا تھا, لیکن جب سر پہ ضربت لگی تو کیا کہا؟ فضت و رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی دنیا سے کامیاب جا رہا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. یہی زندگی ہے اہل بیت اطہار کی, جن کے پیرو ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہے, جن کے دبستان فکر سے وابستہ ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہے, جن کے غلام ہونے کا ہمیں فخر ہے. آپ ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں, کبھی بھی انہوں نے نہ دنیا میں اپنی تکلیفوں کا کبھی شکوہ کیا. ہم لوگ تو ذرا سی بات اگر کہیں مجلس پڑھنے گئے, اگر تھوڑی بہت تکلیف ہو گئی, تھوڑا کھانا خراب مل گیا یا لیٹ مل گیا, فلاں مل گیا, ہماری پیشانیوں پہ بل آنے لگتا ہے. مگر آپ اہل بیت اطہار کو دیکھیں, مولا کائنات کو دیکھیں, صدیقہ طاہرہ کو دیکھیں, کبھی بھی اپنے اوپر ہونے والے مظالم, اپنے ساتھ ہونے والے بدسلوکیوں کا شکوہ نہیں کیا ہے. ظاہر سی بات, ان پر زیادتیاں کم تو نہیں ہوئی نا, کم مصائب کا شکار نہیں ہوئے, کب ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑے گئے. نہ کبھی بھی شکوہ اگر ہے تو امت کی گمراہی کا شکوہ ہے. صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, بابا کی وفات کے بعد بی بی بستر علالت پر ہیں. مولا کائنات گھر پہ آتے ہیں, آنے کے بعد اپنی بیمار بیوی کے سرہانے بیٹھ گئے. فاطمہ زہرا کی کیا بیماری ہے؟ ایام شہادت آ گئے ہیں نا, یہ ایام تو تھے. کیا بیماری ہے بیوی کی؟ بیوی کی بیماری یہ ہے کہ آپ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. بیماری فاطمہ کی یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو شہید کر دیا گیا ہے. کتنی تکلیف کے عالم میں سیدہ ہیں, سننا چاہیں گے؟ عالم یہ ہے سیدہ کی تکلیفوں کا, اٹھتی ہیں تو دیوار کا سہارا لے کے اٹھتی ہیں, چلتی ہیں تو عصا کا سہارا لے کے چلتی ہیں. کمر جھک گئی ہے فاطمہ کی. کیا عمر ہے بیوی کی؟ 18 ہی برس تو عمر ہے نا. آپ نے 18 برس کی کسی خاتون کو دیکھا ہے جس کی کمر جھک گئی ہو؟ نہ دیکھا ہے, نہ سنا ہے, نہ پڑھا ہے تاریخ میں. 18 برس کی خاتون, اس کی کمر جھک گئی ہو. تعجب کا مقام ہے. کیا ہو گیا تھا فاطمہ کو؟ کون سی ایسی افتاد پڑی فاطمہ پر کہ کمر جھک گئی؟ کسی نے یہی سوال 5ویں امام سے کر لیا. مولا یہ بتائیے کہ آپ کی دادی جب دنیا سے رخصت ہوئی ہیں ان کی عمر کیا تھی؟
इमाम ने फरमाया मेरी दादी की उम्र कुल 18 बरस। फिर वो पूछता है कि मौला मैंने सुना है कि आपकी दादी की कमर झुक गई थी, क्या ये सच है? क्योंकि यकीन करना मुश्किल है ना, क्या ये सच है? इमाम ने दाएं देखा बाएं देखा, जब इत्मीनान हो गया कि सब अपने हैं कोई गैर नहीं है। अल्लाह रे मजलूमियत का आलम, मजलूम अपने ऊपर होने वाले जुल्म को बयान भी नहीं कर सकता। जब मुतमईन हो गए कि सब अपने हैं तो इमाम ने फरमाया हाँ ये सच है कि मेरी दादी की कमर झुक गई थी। तुम ये जानना चाहते हो कि सबब क्या था, क्यों मेरी दादी की कमर झुक गई थी? तो सुनो, मेरी दादी के दरवाजे पर लोग आग और लकड़ी लेकर के आ गए और कहने लगे कि अली को घर से बाहर निकालो वरना हम घर में आग लगा देंगे। किसी ने कहा क्या उस घर को जला दोगे जिसमें फातिमा रहती है? बड़ा अजीम दर्जा था बीबी फातिमा ज़हरा का। क्या करने वाले ने कहा वैन रहा करें। सिर्फ धमकी ही नहीं दी गई, घर में आग लगा दी गई। दरवाजा अभी पूरी तरह जला भी न था कि एक शकी ने दरवाजे पे ऐसी लात मारी कि दरवाजा खुल गया। दादी फातिमा अपना पर्दा बचाने के लिए जलते हुए दरवाजे के पीछे आ गई। एक तरफ दीवार, एक तरफ जलता हुआ दरवाजा, बीच में मेरी दादी फातिमा। इस तरह से पीसा गया दरो दीवार के दरमियान। दादी की पसलियां टूट गई, एक पसली टूट के जिगर में पैवस्त हो गई। जब कभी दादी उठना चाहती थी इतनी अजियत होती थी, झुक झुक के चलने पे मजबूर हो गई। अजरकुम अल्लाह। आपको अंदाजा कुछ हो गया ना कि फातिमा कितनी तकलीफ में है, कितनी तकलीफ में है फातिमा, कितनी अजियत में है। बीबी बिस्तर पे है, मौला बीबी के सरहाने आकर के बैठ गए। अजीजों, आम तौर से ऐसे हालात में जब शौहर घर में आता है तो बीवियां अपने शौहर से अपना दुखड़ा बयान करती है। हक भी है, शौहर से न कहेंगी तो किससे कहेंगी। मगर बीबी ने अली से अपनी तकलीफ के बारे में कुछ न कहा। फातिमा ने तो अली को यह भी नहीं बताया कि मेरी पसलियां टूटी हुई है। अली को तो फातिमा की शिकस्ता पहली पसली का उस वक्त एहसास हुआ जब फातिमा के वसीयत के मुताबिक मौला गुस्ल दे रहे थे। बीबी ने वसीयत की थी ना, या अली गस्सिलनी वहन्नितनी वकफ्फिनी वदफ्फिनी बिल्लैल वसल्लि अलैया। ए अली अपने हाथों से मुझे गुस्ल देना, ए अली अपने हाथों से मुझे कफन पहनाना, ए अली अपने हाथों से मुझे दफन करना, और ये सब कुछ रात में अंजाम देना। एक वसीयत बीवी की और थी, ए अली गुस्ल के वक्त मेरे बदन से मेरा कुर्ता ना उतारना, गुस्ल के वक्त मेरे बदन से मेरा कुर्ता ना उतारना। इस वसीयत की मसलहत तो उस वक्त समझ में आई जब सैयद सज्जाद कैद खाने शाम में छोटी बहन सकीना को गुस्ल देने के लिए जब सैयद सज्जाद ने सकीना का कुर्ता उतारा, सैयद सज्जाद की चीख निकल गई। अरे पुष्ट पे ताज़ियाने के निशानात। बीबी की वसीयत अली कुर्ता ना उतारना, रात में मुझे गुस्ल देना। मौला बीबी की वसीयत के मुताबिक बीबी को गुस्ल देना चाह रहे हैं। गुस्ल कहाँ दिया जाएगा? घर के अंदर, जहाँ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, 3 बरस के, 4 बरस के, 6 बरस के, 7 बरस, यही उम्र तो है ना। जब छोटे छोटे बच्चों के सामने माँ को गुस्ल दिया जाएगा, बच्चों की चीख निकल जाएगी, बच्चों से बर्दाश्त न हो सकेगा। एक दफ़ा अली अस्मा से कहते, ये अस्मा बच्चों से कहो रोएं मगर चुपके चुपके रोएं, आवाज न निकलने पाए, क्योंकि अगर आवाज बुलंद हुई
انہیں خبر ہو جائے گی جنہیں فاطمہ خبر نہیں دینا چاہتی ہیں۔ نہ جانے کس دل سے اسما نے بچوں سے کہا ہوگا اور کیسے بچوں نے اپنے جذبات پہ قابو پایا ہوگا۔ اسما کہتی ہیں غسل شروع ہوا، بچے آہستہ آہستہ آنسو بہا رہے تھے، علی غسل دے رہے تھے، میں پانی دیتی جا رہی تھی کہ غسل دیتے دیتے اچانک علی کی چیخ نکل گئی، علی سر ٹکرا کے رونے لگے۔ میں نے کہا مولا آپ تو بچوں کو منع کر رہے تھے، آپ خود کیوں رونے لگے؟ کہ اسما ارے نہ پوچھو، فاطمہ دنیا سے چلی گئی، مجھے بتایا بھی نہیں، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، غسل دیتے وقت مجھے احساس ہوا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں جن چیزوں کا حکم دیا ہے ہر حال میں ہم اس کے حکم کی تعمیل کر سکیں۔ پالنے والے ہمیں اس کی نافرمانی، اس کے گناہ سے محفوظ رکھنا۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق کرامت فرما۔ بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عنایت فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ بار الہ جن مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس منعقد کی گئی ہے انہیں اپنے دامن غفران و رحمت میں جگہ عنایت فرما، ان کے باز مندگان کو صبر اور اجر عنایت فرما۔ بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ و انصارہ۔ ایک دفعہ پھر درخواست ہے سورہ فاتحہ کے مرحومہ ربن بی بی بنت ظہیر حسین صاحب کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد۔